بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، درجہ مولوی، آپ کے نصاب کے مطابق مشکات المصابیح کا درس آن لائن شروع کیا جا رہا ہے، جس کا باب کتاب الایمان، اور کتاب الایمان کے تحت جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نصیحت کی ہے، آج اسی حدیث کا درس دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا هاذت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق علیہ۔ صاحب مشکات المصابیح نے اس حدیث کو ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں عیدگاہ کی جانب نکلے، فمر علی النساء، پھر عورتوں کے پاس سے گزرے، یعنی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی عیدگاہ میں جایا کرتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے لیے ایک مخصوص جگہ الگ سے تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور احکام و مسائل بتایا کرتے تھے تو ان خواتین تک آواز نہیں پہنچتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے ان لوگوں کے پاس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں کے سامنے نصیحت کی، اس نصیحت کا اس حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ فقال یا معاشر النساء، مر علی النساء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے، فقال یا معاشر النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم صدقہ و خیرات کیا کرو، فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت کو مخاطب کر فرماتے ہیں کہ تم صدقہ و خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا۔ فَقُلْنَا وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، تو عورتیں فرمانے لگیں یا رسول اللہ، یہ کس وجہ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس وجہ سے آپ نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تکثرن اللعن، کہ تم بہت زیادہ لعن طعن کیا کرتی ہو۔ عورت کے اندر ایک بیماری یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر چند عورتیں کہیں پر بیٹھی ہوئی ہوں تو فوراً وہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگتی ہے، کبھی کسی کے شوہر کی، کبھی کسی انسان کی، کبھی کسی انسان کی غیبت کیا کرتی ہے۔ عورت کی طبیعت میں خاموشی رہتی ہی نہیں ہے اگر چند عورتیں ایک جگہ جمع ہوں۔ ایک لطیفہ یہ ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ بتائیے دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ چند عورتیں ایک جگہ جمع ہوں اور وہ ساری کی ساری خاموش ہوں، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چند عورتیں ایک جگہ جمع ہوں اور وہ خاموش رہیں، وہ کہیں نہ کہیں کچھ باتیں کرتی ہوئی رہیں گی، کسی غیبت کرتی ہوئی رہیں گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم میں سے اکثر جہنم میں ہے، وہ اس لیے کہ تم آپس میں لعن طعن بہت کیا کرتے ہو اور دوسرے کی غیبت کیا کرتی ہو۔ اور دوسری وجہ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری کیا کرتی ہو۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر پوری زندگی اس کی باتوں کو مان لیجئے، ساری باتوں پہ عمل کرتے چلے جائیے، اگر ایک دن
بیوی نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا، کسی کام کا حکم دیا، کوئی چیز لانے کے لیے کہا اور آپ لے کر کے نہیں آئیے، تو فوراً وہ آگ بگولا ہوتی ہے، غصے میں آتی ہے اور فوراً وہ کہہ ڈالتی ہے کہ آج تک آپ نے میری کوئی بات مانی ہی نہیں۔ حالانکہ وہ پوری زندگی اپنی بیوی کی بات مان کر چلا ہے، صرف آج کسی مجبوری کی بنا پر، کسی مشغولیت کی بنا پر بیوی کی بات کو بیوی نے جو بات کہی تھی اس پر اس نے عمل نہیں کیا، بیوی نے جس چیز کی فرمائش کی وہ لے کر نہیں آیا، تو فوراً وہ بیوی یہ کہا جاتی ہے کہ آج تک آپ نے میری کوئی بات مانی نہیں، میری کسی خواہش کی آج تک آپ نے تکمیل کی ہی نہیں۔ تو عورتیں اس درجے ناشکری ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ ہیں۔ یہ دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ تم لان تان کرنے والی زیادہ ہوتی ہو، اور دوسرے اپنے خامند کی نافرمانی کرنے والی۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، اور میں نے ناقصات عقل، جس کی عقل ناقص ہو اور جس کا دین ناقص ہو، اس میں سے، اور میں نے باوجود عقل اور دین کی کمزوری کے محتاط اور ہوشیار آدمی کو بے وقوف بنانے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی تم کو اللہ نے ناقصات عقل بھی بنایا، ناقصات دین بھی بنایا، دین میں بھی تمہارا نقص ہے، عقل میں بھی تمہارے کمی ہے، اس کے باوجود ایک عقلمند آدمی کو بے وقوف بنانے میں تم سے زیادہ چالاک کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی عورتیں اتنی زیادہ چالاک ہوتی ہیں کہ ایک عقلمند آدمی کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے نرغے میں لے لیتی ہیں اور اس کو بے وقوف بنا دیا کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر ان عورتوں نے عرض کیا فَقُلْنَا مَا نُقْصَانُ دِينِهَا قُلْنَا مَا نُقْصَانُ دِينِنَا، تو یہ ان باتوں کو سن کر ان عورتوں نے کہا کہ ہمارے دین کا نقصان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں بتلا دیجئے، اور ہماری عقل کا کیا نقصان ہے یا رسول اللہ، اسے بھی بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الیس شہادۃ المرأۃ مثل نصف شہادۃ الرجل، کہ کیا عورتوں کی شہادت نہیں ہے نصف مرد کی شہادت کے برابر؟ یعنی دو عورت کی شہادت ایک مرد کے برابر ہوئی، تو ایسی صورت میں ایک عورت کی شہادت نصف مرد کے قائم مقام ہوئی، تو اس اعتبار سے وہ ناقصات عقل کہلائی کہ نصف مرد کی شہادت کے برابر ایک عورت کی شہادت ہوا کرتی ہے، ایک مرد کی شہادت کے برابر دو عورت کی شہادت ہوا کرتی ہے، اس اعتبار سے وہ ناقصات عقل ہوئی۔ قلنا بلا، تو عورتوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ بات تو صحیح ہے۔ اس کے بعد کہا قال فذلک من نقصان عقلها، کیا اسی وجہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک من نقصان عقلها، تو یہ اس کے عقل کی کمی ہے، یہ اس کے عقل کا نقصان ہے۔ قال الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، اسی طریقے سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقصان دین کو بتا رہے ہیں کہ دین کے اعتبار سے ناقصات عقل وہ کیسے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عورتیں حائضہ ہوتی ہیں، جب عورتوں کو ماہواری آ جاتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی، اور اسی طریقے سے وہ روزہ نہیں رکھتی۔ تو فرمایا قلنا بلا، عورتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو ہے کہ جب حیض کے ایام آتے ہیں تو روزہ ہم عورتیں نہیں رکھتی، اور جب حیض کے ایام آتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ بات تو صحیح ہے یا رسول اللہ۔ قال فذلک من نقصان دینہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے، یعنی دینی اعتبار سے اس میں یہ کمی ہے کہ جب ایام حیض آتے ہیں یا نفاس آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، اور عقل کی کمی یہ ہے کہ دو عورت کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہے، تو اس اعتبار سے وہ ناقصات عقل بھی ہے عورتیں، اور وہ ناقصات دین بھی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اور لعن طعن ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے تم محفوظ رہ جاؤ۔ حدیث طلبہ، آپ نے اس حدیث کی تشریح کو بغور سن لیا ہے، اب اس سبق کا اختتام یہیں پہ کیا جاتا ہے، بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔